بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مصعب ابن زبیر جس نے حضرت مختار کو شہید کیا تھا، حضرت مختار کی شہادت کے بعد مصعب ابن زبیر نے کن کن علاقوں میں حکومت کی اور اس کو کس نے قتل کیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت مختار کی شہادت کے بعد مصعب ابن زبیر نے کوفے پر قبضہ کر لیا۔ عبد الملک بن مروان بہت بڑا لشکر لے کر مصعب سے جنگ کے لیے آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں مصعب نے حضرت ابراہیم اشتر کو صلح کی پیشکش کی اور موصل کی حکومت دینے کا وعدہ کیا۔ جناب ابراہیم اشتر بن مالک اشتر نے اس نازک صورتحال میں مصعب بن زبیر سے صلح کر لی۔ مصعب ابن زبیر نے جناب ابراہیم اشتر کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ایک بہت بڑی فوج لے کر عبد الملک کے مقابلے کے لیے مقام کسیسہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عبد الملک بن مروان نے مصعب ابن زبیر کی فوج کے سپہ سالاروں کو خرید لیا۔ ابن مروان نے جناب ابراہیم اشتر کو بھی خریدنا چاہا، لیکن جناب ابراہیم اشتر نے ابن زبیر کے دوسرے سرداروں کی طرح اس آفر کو ٹھکرا دیا اور مصعب سے دھوکہ نہ کیا۔ عبد الملک کی یہ آفر قبول نہ کی۔ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر نے جنگ کا طبل بجا۔ عبد الملک کی طرف سے محمد بن مروان اور مصعب کی طرف سے جناب ابراہیم اشتر میدان میں آئے۔ محمد بن مروان اور جناب ابراہیم کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ عبد الملک نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے عبداللہ بن یزید کو، مصعب نے ابراہیم کی مدد کے لیے عتاب بن ورقہ کو میدان میں بھیجا۔ جناب ابراہیم نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ ابراہیم نے مصعب کو کہا تھا کہ عتاب کو میری مدد کے لیے نہ بھیجنا۔ آخر کار جنگ کا دوران عتاب بھاگ گیا۔ جناب ابراہیم شہید ہو گئے۔ جناب ابراہیم اشتر کی موت پر مصعب ابن زبیر بہت مایوس ہوا اور بار بار کہتا تھا، اے ابراہیم تم کہاں چلے گئے ہو؟ اس کے بعد مصعب کا بیٹا عیسیٰ میدان میں آیا۔ بہت شدت کی جنگ کرنے کے بعد عیسیٰ بھی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد مصعب ابن زبیر خود جنگ کرنے کے لیے آیا، خوب بہادری سے لڑا، جہاں تک کہ عبد الملک کے خیمے تک پہنچ گیا۔ اس کے خیمے کی تنابیں اسی وقت جناب مختار کا چچا زاد بھائی زید بن قطامہ نے تلوار کے وار سے مصعب کو قتل کر دیا۔ کہا کہ میں نے مختار کا بدلہ لے لیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے جب عبد الملک کوفہ کے دار الامارہ میں داخل ہوا، اس کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا۔ یہ دیکھ کر ابن عمیر نامی شخص نے کہا، اے امیر، میں اسی جگہ بیٹھا تھا۔ ابن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین کا سر لایا گیا۔ پھر اسی جگہ مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا۔
پھر اسی مقام پر مصعب کے سامنے مختار کا سر رکھا گیا۔ اب آپ کے سامنے مصعب کا کٹا ہوا سر آیا ہے۔ خدا دوبارہ یہ دن نہ دکھائے آپ کا سر اسی جگہ پر نہ ہو۔ یہ سن کر عبد الملک نے حکم دیا قصر کو منہدم کر دیا جائے۔ خدا کی لعنت ہو دشمن اہل بیت پر جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ خدا کی رحمت ہو محمد اور آل محمد پر، درود ہو محمد و آل محمد پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلام شناس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ والسلام علیکم۔